جو زمین کی فلسفی ہے اس کے پیچھے اللہ نے جو عطا کی ہے. معصومی صاحب ماشاءاللہ ذکر ہوندا پہ آب زمزم دا, آپ دا بھی کوئی بیان ہونا چاہیے اس. آب زمزم جڑے لے بہوں پریشان مشقت کرن والی اما حاجرہ سلام اللہ علیہ جڑے لے وہ تساں فرماندے پہ آبے کہ جڑے لے وہ دوڑیاں ہن بھجیاں ہن صفا تو مروہ وال مروہ تو صفا 7 چکر لائے انہوں نے. اون ٹائم یہ پتھریلی زمین ہائی ریگستان ہائی. آج کل تو انہوں نے سیسا اتھاں کھلار کے ذرا نرم کر چھوڑے. اچھا او پانی جیڑا نبی دی اڈیاں مبارک دی رگڑ نال نکلے والوں کو روکن واسطے اما حضرت پاک فرمایا زم زم رک ونج ٹھہر ونج رک ونج. او آب زمزم ان دا ادب ہے. باقی پانی بہ کے پیو, ایک آب زمزم شریف ایک کو کھڑا تھی کے پیو, کھڑا تھی کے پیو, یا وال وضو دا بچیا ہویا پانی او تساں کھڑے تھی کے پیو. تے ان دی عظمت ہے. ول آب زمزم شریف دنیا دا ٹاپ کلاس آب شفا ہے. سبحان اللہ. این تو بعد اگر کوئی پانی بہ ہن این تو بعد دوجے تریجے نمبر تے اوہی نسبت صدقے ہن پہ. کیا بات ہے. این تو بعد اگر پانی ایک متبرک بارش دا پانی ہے. ان تو بعد مدینہ شریف دیاں 7 مسیتاں دا پانی یعنی کہ سب متفق ہیں کہ او متبرک پانی ہے پیا. ان تو بعد وال چوتھے نمبر تے کہیں بزرگ دا کوئی کلام اللہ پڑھیا ہویا, کوئی پاک وظیفے دا پڑھیا ہویا پانی وہ بھی نسبت آ بندی ہے قرآن پاک دی اللہ تعالیٰ دے ذکر دی. او ول جڑا پڑھیا ہویا پانی ہے او متبرک بن بندے. تے ان دی آب زمزم دی تے بہت بڑی فضیلت. کیا حافظ صاحب کتنے خوبصورت گلاں آ گئیں سامنے, کتنے اچھے فلسفی اور سارے دیکھن والے واسطے بھی ماشاءاللہ اور سارے واسطے بھی معصومی صاحب دی گفتگو علم دا سبب بن دی پئی ہے. تو اسا چونکہ قربانی دا ذکر پہ ہوندے اسا چلتے ہیں حذیفہ محمد حذیفہ ممتاز والی سائڈ تے. حذیفہ کیا سنے سو سب؟ جزاک اللہ. میں اس واقعے کے بارے میں ایک نظم پیش کروں گا جس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا انی رأیت فی المنام, کہ میں اے بیٹا میں آپ کو خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں ذبح کر رہا ہوں. فلما اسلم وتلہ للجبین. اس سارے واقعے کو اشعار کی صورت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. شاعر کا تخیل دیکھیے گا, وہ کہتا ہے لرزا عرش تے ہو گیا تاری وے خزمش پیغمبر دی. لرزا عرش تے ہو گیا تاری وے خزمش پیغمبر دی. ابراہیم کٹیندا بیٹھے گردن اپنے دل بر دی. لرزا عرش تے ہو گیا تاری. خواب دے وچ نت رب فرماوے دے اپنی محبوب شمینو. خواب دے وچ نت رب فرماوے دے اپنی محبوب شمینو, دے اپنی محبوب شمینو. رب دے حکم تے رب دے خلیل نے وار دیتی ہر شے گھر دی. رب دے حکم تے رب دے خلیل نے وار دیتی ہر شے گھر دی. ابراہیم کٹیندا بیٹھے گردن اپنے دل بر دی. لرزا عرش تے ابراہیم نے چھری تو پوچھیا کیوں نہیں چل دی, کیوں نہیں کٹ دی. ابراہیم نے چھری تو پوچھیا کیوں نہیں چل دی, کیوں نہیں کٹ دی, کیوں نہیں چل دی, کیوں نہیں کٹ دی. چھری کیا نہیں میری مرضی,
چھری کیا نہیں میری مرضی مرضی ہے رب اکبر دی چھری کیا نہیں میری مرضی مرضی ہے رب اکبر دی ابراہیم کٹیندا بیٹھے گردن اپنے دل بر دی لرزا عرش تے ہو گیا تاری ویکھ ازمیش پیغمبر دی ابراہیم کٹیندا بیٹھے گردن اپنے دل بر دی. ماشاء اللہ جی سبحان اللہ, بہت اچھے, بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. اور اچھا کتنا ریلیونٹ کلام ہے. ہاں ہاں جی جی, ذکر بھی ہو گیا اور اسی مناسبت سے کلام کا حوالہ بھی. ہاں وہ شرح ہو گئی ہے, قرآنی آیت دی شرح ہو گئی ہے جی. بعد از حج جی یعنی ادا ہومن تو بعد چاہے عمرہ بھی ہے جی ہنتا اللہ دے پاک گھر دے اندر نا جی جی. حج دے ذرا مناسک تھوڑے جے ڈیفرنٹ, عمرے دے ذرا تھوڑے جے اندر اضافی مناسک موجود ہیں تھوڑا. کس طرح انسان کو اپنا بیہیو سوسائٹی دے اندر رکھنا چاہیے, اندر معاشرے تے کیا اثرات مرتب ہونے چاہیے پتہ لگے کہ یہ شخص اللہ دے پاک گھر چ ہو کے آیا ہے. جی بالکل پتہ چلنا چاہیے عمل تو, دیکھن والوں نوں او دے رویے تو او دے حسن اخلاق تو وہ پتہ چل جاوے کہ یہ شخص حج کر کے آیا ہے, عمرہ کر کے آیا ہے. ادھر حکم ہے کہ حاجی جدوں گھر لوٹدا ہے پاک صاف ہو کے گناہاں تو 40 دن تک 40 دنوں تک او دی دعا قبول ہوندی ہے. حکم یہ ہے کہ ملن والے او دے کولو دعا کراؤن. اگے اس نوں اے سمجھ ہونی چاہیے کہ دعا دی قبولیت واسطے نمبر 1 رزق حلال ضروری ہے. جدوں حج تے گیا ہے, عمرے تے گیا ہے, حاجی یا معتمر بن کے اس نوں ٹاپ پرائرٹی تے پہلے نمبر تے اس نوں دھیان رکھنا چاہیے کہ جس خرچے من استطاع الیہ سبیلا, جس خرچ زاد راہ دے ذریعے میں حج عمرہ کر رہا ہاں او دے وچ کرے رزق حرام تے نہیں. سب تو بڑا عنصر ہوندا ہے کہ تواڈے کولوں آ کے لوگ دعا کراؤن جدوں تسی حج عمرے تو فارغ ہوئے ہو. فقیر ایک مثال پیش کردا ہوندا ہے دنیاوی, جس طرح کہ پیر سلطان باؤ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بابا فرید سرکار نے کھیتی باڑی دی مثال دیتی ہے. حضرت شاہ حسین مادھو لال لاہور والے نے تانے بانے دی مثال دیتی ہے کہ آپ فرماندے نے کہ 9 حسین تے ذات جلایا تانے مارن نلیاں وٹن والیاں ہو کہ نلیاں وٹن والیاں محنے دیندیاں نے سارے جلایاں چو اللہ دا ولی کتوں جام پیا ہے. بہرحال فقیر او گل کر رہا ہے کہ فقیر اکثر سنگیاں نوں مریدیاں نوں مثال دیندا ہے کہ ایک اروڑی نوں گند دے ڈھیر نوں تسی اگ لاؤ حافظ صاحب, او دا دھواں اوپر اٹھدا ہے کالا پیلا اور سفید رنگ دا اتے جائے گا. اگر تسی او نال کسے خوشبودار اگر بتی نوں تسی سلگاندے ہو اگ لاندے ہو اودوں بھی دھواں پیلا ہوئے گا کالا ہوئے گا سفید اتے جائے گا. جدوں تسی اروڑی دے گند دے ڈھیر دا دھویں نوں سنگو گے تانوں نفرت آئے گی, تسی پیچھے ہٹو گے. جدوں تسی اگر بتی دے دھویں نوں سنگو گے اسے شکل دا ہی ہوئے گا لیکن تانوں سویٹ سمیل تانوں بڑا ہی پیارا لگے گا, لطف آئے گا. اسی طریقے جدوں رزق حلال نال عمل کیتا ہے پھر تسی دعا کر دے ہو او اللہ دی بارگاہ دے وچ اور فرشتے بھی او اس نوں سویٹ سمیل دے طور تے او قبولیت دے طور تے اس نوں بڑا محبت کر دے نے کہ ایک مومن متقی پرہیزگار دے رزق حلال اون دے پیٹ وچ گیا ہے اس تندور دے وچوں. جدوں اسی حرام خدا نہ خواستہ کھانے ہاں ساڈے اس پیٹ دے وچوں دعا اور آہ اور فریاد جڑی نکلدی ہے حرام نال اس بدبودار روڑی دے دھویں ورگی ہوندی ہے. جدوں اسی اپنے پیٹ دے وچ رزق حلال پانے ہاں پھر ساڈے اندروں دعا آہ فریاد نکلن والی جڑی ہے او راندہ درگاہ نہیں بلکہ قبولیت دا درجہ رکھ دی ہے. اس مقام تے آ کے حاجی اور معتمر اندر کولو جدوں ملن والے دعا کراندے نے اور دی دعاواں رنگ لے ہوندیاں نے اور انہاں دے دل تے اثر ہوندا ہے کہ واقعی یہ شخص حج عمرہ کر کے آیا. نمبر 2 اوتھے تا حج دے موقع تے تو انہیں جانور قربان کیتا ہے لیکن ایتھے جدوں اس نے احرام بننے اسی پابندیاں لاگو ہو گئیاں سان. یہ سب پابندیاں دس دیاں نے
ਕਿ ਸੋਹਣਿਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੌਟਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਲ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਰਹੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਬੜੀ ਆਇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮਨਾਸਕ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ اخلاق ایسا طریقہ پیش کر, اپنا خلق ایسا پیش کر کہ لوگ گواہی دین, اور لوگاں دی گواہی پھر تیری بخشش دا ذریعہ بن جائے گی. جدوں لوگ کہن گے اے نیک ہے. جدوں کوئی حاجی یا معتمر او یاد رکھے جدوں حج تے جا رہا ہے ادوں دیکھے کہ میں جتھے جا رہا اتھے لباس کی ہے, اتھوں دی کرنسی کی ہے, اتھوں دے رولز ریگولیشنز کی نے, اتھے میں تھلے ڈگے یا کوئی رقم نہیں چوک سکدا, اتھے میں کسی نو کونی نہیں مارنی. ہاں حجر اسود دا بوسا لین لگیا تے ہر کوئی سٹرگل کردا ہے, وہ ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن اتھے کسی تے جبر ظلم ستم نہیں کرنا. تے حاجی کامیاب او ہے, معتمر کامیاب او ہے جنہیں اتھوں سبق لیا ہے مکہ شریف تو, اور سرکار دے قدمیں جا کے حاضری کر کے جس نے چولی بھری ہے وہ واپس آ کے اگر واقعی انفیکٹ اگر وہ حاجی یا معتمر ہے فیض بنڈے, کسی تے ظلم نہ کر کے, کسی تو بددعا نہ لوے, اور کوئی انہوں اے نہ کہہ دے کہ نا دا حاجی ہے تے کرتوت دے ایسے نے, پھر وہ دوزخ نہ واجب ہو جائے. بہت اچھی بات, بڑی خوبصورت گل کیتی جناب, کہ مطلب ہے کردار نظر آنا چاہیے, بہت ضروری ہے. آپ صاحب بالکل کردار نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. حج اور عمرے کے ان احرام سے یا ان مناسک سے انہاں تو ہٹ کے بھی کردار انسان دا بطور مسلمان بڑا بہترین اور شاف شفاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے احکامات موجود ہیں, سارے کو تعلیمات موجود ہیں. ضرور نہیں ہے کہ ہم حج اور عمرہ کرنے کے بعد یہ ہٹ کے بھی ہمارا بطور مسلمان کردار ہونا ہی وہ چاہیے. بالکل صحیح ہے جو سرکار نے فرمایا, جو رب العالمین نے فرمایا. اچھا ساڈے انہاں پروگراماں دا ایک مقصد یہ بھی ہوندے کہ ساڈے یوتھ, ساڈے نوجوان, ساڈے دور دراز بیٹھے ہوئے لوگ, انہاں دے کناں تک انہاں عالم لوگاں دیا, فاضل لوگاں دے کلمہ انہاں دی گفتگو حوالے پہنچن تاکہ وہ بھی اس چیز دے. یہ ساڈے نوجوان دین صحیح چلدے پین وقت نال کوئی تقاضا. صدیقی صاحب میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, یہ پروگرام جو ہے نا تبلیغ کا بھی حصہ ہے. یہ ہماری نوجوان نسل اور بچوں کو بھی بتا رہا ہے. ہم بتانا چاہتے ہیں کہ قربانی کیا, حج کیا, اسلام کیا, ہمارے فرائض کیا, ہمارا کردار کیا ہے. آج کل کے دور میں دکھاوے کے لیے تو بہت کچھ ہے, مسلمانوں میں, بچوں میں, جوانوں میں جذبہ بھی ہے, مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے بڑے باعمل ہوں. ہمارا مسئلہ یہ ہے صدیقی صاحب, آپ تو یورپ میں بہت زیادہ رہے ہیں, کہ ہم نسلاً مسلمان ہیں, عقلاً مسلمان نہیں ہیں. ہمارے باپ دادا مسلمان تھے, ہم بھی مسلمان ہو گئے, ہماری تعلیم ہی نہیں ہے. یورپ کا جو مسلمان آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ وہ باعمل مسلمان اس لیے ہے کہ وہ پڑھ لکھ کے مسلمان ہوا, اسے پتہ لگا اسلام کیا کہتا ہے, اسے یہ پتہ ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے, اور اسے یہ پتہ کہ رب العالمین کے احکامات کیا ہیں, اسے یہ پتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے. اس لیے وہ ہم سے کہیں بہتر مسلمان ہے. اور آپ نے خود دیکھا ہوگا یورپ میں تو وہ مثال مشہور ہے کہ دریا کے کنارے کتا اگر مر گیا تو عمر ذمہ دار ہے, اور اس کی زندہ مثال آج بھی یورپ میں موجود ہے. ہم کہنے کو جو مرضی کہتے رہیں, ان میں چند ایک چیزیں ہیں نا, ورنہ وہ تو اسلامی فلاحی ریاستیں ہیں. اور جو انگلینڈ کا قانون ہے اس میں تو حضرت عمر کے واقعات کا ذکر ہے. اور جہاں تک حج کے اور حوالہ موجود ہے, حوالہ موجود ہے, موجود ہے. اور جہاں تک یہ ہمارے حج اور عمرے کی بات ہے کہ پہلے آپ دیکھیں گے حاجی جب جاتا تھا نا تو تمام غلطیوں کی, کوتاہیوں کی سب سے معافی مانگ کے جاتا تھا, لین دین کلیئر کر کے جاتا تھا کہ میں نیا جنم لینے جا رہا ہوں, میرے دل میں پرانے گناہ کوئی نہ ہو. اور جب پورا علاقہ سجتا تھا, پورا علاقہ انہیں چھوڑنے جاتا تھا, پورا علاقہ ان کا استقبال کرتا تھا اور اس طرح ہی سجتا تھا. اس کے بعد لوگ حاجی کا ہاتھ چومتے تھے, اور حاجی پھر دنیاوی کام برائے انعام کرتا تھا. لوگ اپنے فیصلے بھی اس کے پاس لے کے جاتے تھے, بھائی حاجی صاحب جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے. اور جہاں حاجی جاتا تھا لوگ اپنی نشستوں سے کھڑے ہو جاتے تھے. ایون تھانے تحصیل میں تھانے دار بھی یہ کہتا تھا اگر حاجی صاحب آ گئے بھائی حاجی صاحب سے فیصلہ کرا. تو اس کا کیا ہوتا تھا, حاجی کیسی فضیلت ہے حاجی کی, حاجی باعمل ہوتا تھا. اب ہم کیا کرتے ہیں, پورا ہم نہیں تولتے,
آج بھی ہو جائے باعمل، کچے رنگ کو آج بھی ہو جائے باعمل تو آج بھی عزت ہے. کچے رنگ کو پکا ہم بتاتے ہیں، لین دین کے مسائل ہمارے ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں. جب تک ہم خود باعمل نہیں ہوں گے ہم اپنی نئی نسل کو گناہگار نہیں کہہ سکتے. یہ ذمہ داری ہمارے پہ عائد ہوتی ہے. ساڑھے ذمہ داری ہے. ہاں اصل کہ ہم ذمہ داری باعمل ہوں تاکہ ہمیں جیسا ہم کریں گے ہمارے بچے ویسے ہی کریں گے نا جی. ہم نے اپنے بچوں کو کبھی نہیں کہا کہ بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا چلے جاؤ، بھائی پیپر ہے اس کی تیاری کرو، پڑھو رات دن. اس پیپر کی تیاری کا ہم نے کبھی نہیں کہا. واہ واہ واہ. جو قیامت کے روز ہونا ہے پیپر، اصل پیپر جو ہے، اصل پیپر جو ہونا اس کا ہم نے کبھی نہیں کہا. جہاں سے انسانیت نے پاس ہونا ہے. پاس ہونا ہے. تو ہمارا تو مذہب، ہمارا قرآن، ہمارا اسلام، ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ تو کھلی کتاب کی طرح ہیں. ان پہ صرف عمل کرنے کی ضرورت ہے اور عمل ہم نے کرنا ہے. جب تک ہم عمل نہیں کریں گے تو بچے ذمہ دار نہیں ہیں اس کے. ہم نے کب بچے پہ سختی کی ہے کہ وہ جا کے نماز پڑھے؟ ہم بچے کو اعتکاف میں تو بٹھا دیتے ہیں، جب وہ اعتکاف کے بعد آتا ہے چند دن بعد اس کی حالت پھر وہ ویسی ہوتی ہے. تو یہ قصور تو ہمارا ہے. ہم نماز جمعہ پڑھنے جاتے ہیں میکسیمم تو ہم اس ٹائم پہ جاتے ہیں جب جماعت کھڑی ہونی ہوتی ہے. یعنی وقت بچا رہے ہیں. نہیں ہماری دلچسپی نہیں ہے. کیا ہاں دلچسپی معصومی صاحب اس طرح ہی ہے بالکل. حافظ صاحب نے بہت اچھا فرمایا ہے کہ علماء کرام دے نال نال سانو والدین نو اپنی اولاد نو تربیت دینی چاہیے. سب تو پہلے اسی قصوروار ہاں. اسی بچے نو مسجد بھیج دے نہیں بھیج دے. بچہ مسجد جاوے تھوڑا زیادہ ٹائم دے وہ عالم دین نو چاہیے کہ وہ تربیت کرے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک وچ فرمایا ہے کہ اس ٹاپک تے ہی کہ سانو والدین و اولاد دے بارے کردار وَعْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ اپنے گھر والوں نو نماز دا حکم دیو. اصل حکم تے اللہ تعالیٰ اللہ دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا پھر بھی سانو کہ وَعْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ اپنے گھر والوں نو نماز دا حکم دیو. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا خود بھی پابندی رکھو. حافظ صاحب فرما رہے سن علماء کرام دے نال اے تبلیغ اسلام ہے، اے تبلیغی ڈیوٹی ہے ساڈی جو جناب ہوری موقع دے رہے ہیں سانوں بھی تے امر بالمعروف نہی عن المنکر دا حصہ ہے. تے والدین دا خاص طور تے کریکٹر ہے پہلا کہ والدین جدو توجہ دین گے او اولاد پھر اگے انشاءاللہ اپنے سوسائٹی معاشرے ماحول مسجداں بھی بازاراں بھی انشاءاللہ وہ اچھا کردار ادا کرنے. سبحان اللہ. یعنی اساں اگر ای پاسے ویندے ہیں کہ حج، قربانی، اسلامی تعلیمات اور انسان یعنی جو کچھ انسان سکھتا پہ اس معاشرے کے اندر ان دی ساری سوسائٹی تے کیا اثرات ہیں تو ان اثراتاں نو دیکھن تو پہلے ساکو انہاں دے والدین دی وہ تربیت دیکھنی جڑی انہوں نے اپنے بچیاں واسطے کیتی ہے. اگر وہ تربیت اچھی ہے تو یقیناً اولاد کو لوں. اچھا ساڈے کول ایک نوجوان موجود ہے، اساں اون دے کول نعت اور منقبت اور کلام سنتے ہیں. اساں بطور نوجوان ان تے سوال کر سکتے ہیں کہ حذیفہ تساں کیا سمجھتے ہو کہ بطور نوجوان دے ایک نمائندہ فرد ہون دے نوجواناں دے کہ تواڈے والدین نے تاکو ماشاءاللہ اچھی تربیت عطا کی ہے؟ جی الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے والدین نے میرے اوپر انتہائی محنت کی ہے اور ہر حوالے سے جو ہے نا مجھے نکھارنے کی کوشش کی ہے. تعلیم ہو، تربیت ہو، کسی بھی حوالے سے انہوں نے مجھے اتنا زیادہ سپورٹ کیا ہے کہ انسان سوچ کر حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کیسے کر لیتے ہیں. اور اس کا سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا عجیب دعا ذکر کی کہ عباد الرحمن، اللہ کے کچھ بندے ہوتے ہیں ان کی کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں. ان میں سے ایک کوالٹی اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمائی کہ اللہ کے نیک بندے اللہ سے دعا مانگتے ہیں ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ اللہ مجھے میرا جوڑا ایسا عطا فرما کہ جو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنے. ہماری اولاد ایسی بنا جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنے. اب اس کو سمجھانے کے لیے ہمارے اساتذہ ایک بڑی پیاری مثال دیتے ہیں کہ آج کل گرمی کا موسم ہے، ہم گھر میں گرمی سے بچنے کے لیے اگر اے سی لے کر آتے ہیں، آ کر کمرے میں رکھ دیں، کبھی بھی ٹھنڈک حاصل نہیں ہوگی جب تک اس اے سی کا کنیکشن ہم بجلی کے ساتھ نہیں جوڑیں گے. جیسے ہم اس کو بجلی کے ساتھ جوڑیں گے ہمیں اس سے ٹھنڈک حاصل ہونا شروع ہو جائے گی. اسی طریقے سے اگر والدین اپنی اولاد کا تعلق اللہ سے جوڑ دیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیں گے، انشاءاللہ اس سے دنیا کی ٹھنڈک بھی حاصل ہوگی، قبر کی ٹھنڈک بھی حاصل ہوگی. اور وہیں پر میں عرض کروں گا، میں بطور نوجوان اور میرے جیسے میرے جو دوسرے بھائی ہیں
اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی سورہ بنی اسرائیل میں ایک ذمہ داری عائد فرمائی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ آپ نے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ احسان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر انہوں نے نیکی کی تو بدلے میں نیکی کروں گا، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے۔ احسان یہ ہے کہ بالفرض والمحال اگر انہوں نے کسی موقع پر آپ کے ساتھ خدا نخواستہ زیادتی کر دی ہے، آپ پھر بھی نہیں کر سکتے ان کے ساتھ زیادتی۔ اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک نوجوان کی 5 ذمہ داریاں ذکر کی ہیں کہ اس کی والدین کے حوالے سے اور گھر کے بڑے افراد کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے اس کی کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ مثلا میری ایک ذمہ داری یہ ہے کہ میں اپنے والدین کو اف نہیں کہہ سکتا۔ اللہ نے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف نہیں کہہ سکتے آپ۔ اف اپنی ناگواری کے اظہار کا سب سے چھوٹا لفظ ہے۔ جب مجھے اس کی اجازت نہیں ہے تو ان سے بدتمیزی کی اجازت مجھے کیسے ہو سکتی ہے۔ اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا قولاً کریما، والدین سے گفتگو کرتے ہوئے آپ کا سٹائل قولاً کریما ہونا چاہیے۔ سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ قولاً کریما کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی غلام اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ جائے، زر خرید غلام وہ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ جائے، پھر اس کو پکڑ کر لایا جائے ایک ایسے آقا کے پاس جو انتہائی سخت طبیعت کا مالک ہے، اس موقع پر بات کرتے ہوئے غلام کا جو سٹائل ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے اس کو قولاً کریما کہتے ہیں۔ تو ایک نوجوان کا اپنے والدین سے گفتگو کرنے کا سٹائل قولاً کریما ہونا چاہیے۔ والدین کی بھی ذمہ داری ہے، میری بھی ذمہ داری ہے، میں اپنی ذمہ داری پوری کروں، میرے والدین اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ میرے والدین نے بہت اچھی اپنی ذمہ داری نبھائی ہے۔ اب ہم بطور نوجوان اپنی ذمہ داری نبھانے کی کوشش کریں جس سے معاشرے میں توازن پیدا ہوگا۔ اچھا جی، میں گل ہوندی پئی کہ بھئی حضرت نے ایک والدین دی بڑی ذمہ داری اس حوالے نال جانی، حافظ صاحب نے بھی اندر تے بڑی روشنی پاتی۔ میں مطلب بڑا مطمئن ہاں کہ سارے نوجوان ماشاءاللہ بہت اچھے حوالے نال گل پہ کریں دے، اور یہ سارے دیکھنے والے واسطے بڑی اچھی حافظ صاحب بڑی اچھی گل ہے کہ کیا جو جویں تساں فرمایا کہ والدین دے نال حسن کریمت انداز قولاً کریما، کیا تساں یعنی بطور یعنی اولاد دے تساں سمجھیا کہ والدین نے جڑا حق ادا کر کیتا تساں اپنی سوسائٹی دے وچ معاشرے چ موو کریں دے اپنا اولاد عمر دے نال اپنا فرض ادا کریں دے؟ جی اس حوالے سے کوشش ضرور کرتے ہیں۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے ہاتھ میں کوشش ہے۔ بطور انسان ہونے کے اگر کسی موقع پر میرے سے کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو گئی خدا نخواستہ، اللہ تعالیٰ نے خطا کا پتلا جو ٹھہرا، اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بھی اسی جگہ پر سورہ بنی اسرائیل میں آگے ذکر کیا کہ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارے دلوں میں جو چیزیں ہیں نا اللہ انہیں جانتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو جب میں توبہ کر لوں گا، توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پچھلے پر معافی، آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم، جب میں وہ کر لوں گا تو پھر انشاءاللہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں بے گناہ تقریباً تصور کیا جائے گا، کیونکہ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا آدمی ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اگر بطور اولاد میرے سے کوئی کوتاہی ہو جاتی انسان ہونے کے ناطے تو میں والدین سے معذرت کروں، اپنے اللہ سے معافی مانگوں، انشاءاللہ میرا اللہ بھی مجھے معاف کرے گا، میری دنیا و آخرت میں نکھر جائے گی۔ بڑی خوبصورت گفتگو جناب معصومی صاحب۔ قرآن پاک دے وچ اے بھی آیا ہے کہ وبالوالدین احسانا، پھر قرآن پاک دے وچ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وبالوالدین حسنا، احسان اور حسن دی انہوں نے جو ڈیفائن کیتا ہے، انہوں نے تعریف کیتی ہے۔ فقیر اس دی ذرا اگے کرے گا، تھوڑا جا اس نو موضوع اگے بتاوے گا۔ احسان اور حسن اس دا دین اسلام دے وچ جو لغوی معنی ہے مفہوم وہ یہ ہے کہ کسے دا حق ادا کر کے اس تو بعد وعدہ کر دینا، اس نو حسن اور احسان آکھیا جاتا ہے۔ میں تواڈے بیٹے دی خوشی دے موقع تے میں کوئی 5000 دا کوئی تحفہ دیتا ہے، تسی میرے بیٹے دی خوشی تے 5000 تو ود کے تسی 7000 دا تحفہ دیتا ہے، 2000 وعدہ کیتا ہے، اس نو حسن اور احسان آکھیا جائے گا۔ مسلمان دے مسلمان تے حقوق ہیں، او سلام کرے جواب دیو، او بیمار ہوئے بیمار پرسی کرو، انہوں چھینک نیچ آوے الحمدللہ پڑھے تسی یرحمک اللہ پڑھو، او مدد منگے اللہ تعالیٰ دی عطا نال تسی دی مدد کرو، او فوت ہو جاوے جنازے نو کندھا دیو۔ والدین دے تسی احسان اور حسن تے ادوں پورا ہوگے
صدیقی صاحب نے مینوں السلام علیکم فرمایا ہے، میں جواب وچ وعلیکم السلام کہہ دیواں حق ادا ہو گیا۔ جدو والدین کریمین جدو سلام کرنگے تانوں تسی اتھوں تک تسی انہاں دے حق ادا کر کے اگے وعدہ کرنا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ تعالیٰ تہاڈا سایہ میرے تے قائم دائم رکھے، تانوں تتیواں نہ لگے جی، تانوں محتاجی نہ ہوئے۔ جدوں والدین کریمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اگر انہاں نے تانوں نہیں آکھیا منہوں پہ خدمت دی لوڑ مٹھی چاپی دی کول، انہی دیر تک تو مستحب ہے، جدو حکم دے دین ادو نفل چھڑ دیو، فرض عبادت پوری کر کے انہاں دی حاضری دیو جی۔ تے اسی طریقے والدین کریمین جدوں تواڈے کولوں مدد منگن کہ بیٹا میں جانا ہے کراچی تے پتر مینوں اتھے دوتریاں پوتریاں واسطے مینوں پیسے دی لوڑ ہے، تے عام شخص نو تو تسی معذرت بھی کر سکتے ہو، لیکن والدین کریمین جدو تواڈے کولوں مطالبہ کرن گے ادو حسن اور احسان دا تقاضا یہ ہے کہ تسی ادھار بھی پکڑ کے انہاں نو دیو گے۔ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی کسی نوجوان دی شکایت تے کہ میرا باپ مینوں پوچھوں بغیر میرا مال لٹ لیندا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی انتا و مالکا لی ابیک، او جوان ہوش کر، تو اور تیرا سارا مال تیرے پیو دی ملکیت جے۔ ات اس گل تے آ کے حسن اور احسان دی تعریف یہ ہوئے گی کہ والدین کریمین دے حقوق ادا کر کے کسی اور دے تسی جنازے نو کندھا دے دیندے ہو، لیکن والدین کریمین واسطے تسی قبر دا انتظام بھی کرو گے، کفن دا بھی کرو گے، جنازے نو کندھا بھی دیو گے، جنازہ پڑھو گے پڑھاؤ گے۔ ناظرین کرام، آج دا پروگرام صرف گفتگو نہیں، یہ پیچھا ایک حقیقت، ایک تاریخ، ایک تہذیب اور ایک فلسفہ، ایک فلسفی، یعنی ایک لیسن، ایک سبق سارے دیکھنے والے تک پہنچتے کہ حج اور اتھوں دے جڑے اہم رکن ہیں باقی او اراکین اور قربانی ان دے پچھو اللہ پاک نے عام انسان واسطے ان تے عمل کرانے واسطے کیا فلسفہ رکھے۔ امید ہے آج دا پروگرام تک پسند آئے ہو سی۔ معصومی صاحب آپ دی آمد دا بہت شکریہ، ماشاءاللہ بہت خوبصورت۔ حافظ صاحب آپ دی محبتوں دا بہت شکریہ۔ حذیفہ آپ تشریف لائے، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ اپنے میزبان عامر شہزاد کو اجازت دیسو اور میں چلدا پیا ویلے اپنے نوجوان حذیفہ ممتاز جڑے ساکو کلام سنے سن اور ایک کلام اختتام اسی سارے پروگرام دا۔ اللہ تعالیٰ حامی و ناصر۔ میری زندگی کے مالک، میری زندگی کے مالک، یہ سفر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک، یہ سفر قبول کر لے، میرا کارواں چلا ہے تیرے گھر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک۔ میں یہ جانتا ہوں سکے ہیں تمام میرے کھوٹے، میں یہ جانتا ہوں سکے ہیں تمام میرے کھوٹے، یہ کرم مزید ہوگا، یہ کرم مزید ہوگا، تو اگر قبول کر لے، یہ کرم مزید ہوگا۔ میرے پاس جیسا دل تھا وہی لے کے آ گیا ہوں، میرے پاس جیسا دل تھا وہی لے کے آ گیا ہوں،
دل قبول کر لے، یہ جگر قبول کر لے، تو یہ دل قبول کر لے، تو میری جبیں کے سجدوں سے ہے بے نیاز، لیکن تو میری جبیں کے سجدوں سے ہے بے نیاز، لیکن تیرا آستاں سلامت، تیرا آستاں سلامت، میرا سر قبول کر لے، تیرا آستاں سلامت، تیرے پاس ہے خدائی، میرے پاس ہے گدائی، تیرے پاس ہے خدائی، میرے پاس ہے گدائی، مجھے مانگنا نہ آیا، مجھے مانگنا نہ آیا، تو مگر قبول کر لے، مجھے مانگنا نہ آیا، ہے تیرے نبی کا فرمان، تجھے معذرت ہے پیاری، ہے تیرے نبی کا فرمان، تجھے معذرت ہے پیاری، جو جھکی ہوئی ہے یا رب، جو جھکی ہوئی ہے یا رب، وہ نظر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک یہ سفر قبول کر لے۔